معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ مسجد یونس کے اندر قرآن مجید کی تکبیر نماز تراویح کے اندر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وفاد اکرام کا قرآن مجید کی تلاوت کو سنانا اور آپ حضرات کا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو باعث نجات بنائے۔ اپنی بات کی شروع کرنے سے پہلے ایک بات تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس، وہ محفل کہ جس محفل کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہو اور سنا جا رہا ہو، ایسی محفل کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہی 4 انعامات فوراً عطا فرما دیا۔ اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت 4 انعامات عطا فرما دیا۔ پہلا انعام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفظتہم الملائکہ، ایسی محفل کہ جس محفل میں اللہ کے قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس محفل کو اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے نورانی پروں میں گھیر لیا کرتے ہیں اور وہ حصار آسمانوں تک بلند ہوا کرتا ہے کہ اس حصار کو کوئی شیطان کوئی جن توڑ نہیں سکتا۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ، کہ جس محفل میں قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس محفل کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا کرتے ہیں۔ تیسرا انعام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں نازلت علیہم السکینہ، کہ جس محفل میں قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس محفل کے اندر اللہ رب العزت بیٹھنے والے تمام لوگوں کے اوپر سکون اور اطمینان نازل کر دیا۔ یہ وہی سکون ہے کہ جس کی تلاش کے لیے انسان پوری زندگی لگا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ سکون انسان کو عطا کرتے ہیں اس محفل پہ بیٹھے ہی جس محفل میں اللہ کے قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عنده، کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے پاس ہمارا ذکر فرمایا۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو، اس محفل کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس اللہ رب العزت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو زمین پر مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ آسمانوں میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو فرش پر مجھے یاد کرتا ہے، عرش پر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو گناہگاروں میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اللہ تجھے پاک اور معصوم میں فرشتوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا تو یہ قرآن مجید کوئی عام اور معمولی کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید کی ایک انفرادی کتاب ہے۔ انفرادی کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سے مصنف پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، بہت سی تحریریں لکھنے والے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی مصنف، کوئی کالم نگار اپنی لکھائی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن، اس کی خصوصیت، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ الفاظ دور کی بات، حروف دور کی بات، زبر زیر پیش دور کی بات، اس قرآن کے اندر نقطے کے اندر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
کہ میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ لاریب اور بے عیب کتاب ہوں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ تعالی علی سائر کلامی کفضل اللہ تعالی علی سائر خلقہ، کہ اللہ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ جس طرح تمام مخلوقات مل کر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اس دنیا کی تمام کتابیں اور آسمانی تمام کتابیں مل کر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لاریب و بے عیب کتاب ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ کتاب تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن اس کتاب سے مستفید کون لوگ ہوں گے؟ اس کتاب سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت سے مستفید وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ کی دولت اور صفت موجود ہو۔ اور یہ تقویٰ کی دولت، تقویٰ کی صفت انسان کے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ اس کا ایک سبب اللہ رب العزت نے روزوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو روزے میں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کی فرضیت تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے قبل جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کے اوپر روزے فرض تھے، لیکن وقت مختلف تھا، ایام مختلف تھے، ان کی وقت مختلف تھے، ٹائم مختلف تھا، لیکن فرضیت ان کے اوپر بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کی دولت، تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ اب یہ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہی یہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے، اور قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت سے مستفید وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ کی دولت اور صفت موجود ہوتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، جس کو لے کر آنے والی ذات روح الامین ہے، جس کے اوپر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی شان، اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوىٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اور خود عرش پر مستوی ہو گیا، قائم ہو گیا۔ وہ رب کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمانوں میں جو کچھ ہے رب العالمین کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے رب العالمین کا ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی رب العالمین کا ہے، حتیٰ کہ وما تحت الثری زمین کے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی رب العالمین کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اگر تم رب کو بلندی کے ساتھ پکارو تو رب تو تمہارے دلوں کے بھید اور رازوں کو بھی جانا کرتا ہے۔ وہ رب کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اللہ، میں اللہ تمہارا رب ہوں، لا الہ الا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی تمہارا معبود برحق ہوں۔ وحدہ لا شریک ذات میں ہوں، احد صمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا ذات، اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے
قرآن کو نازل فرمایا رب العالمین اس کائنات کے اوپر ہر چیز کے اوپر اختیار رب العالمین کا ہے۔ اب جو ذات اس قرآن کو لے کر آئی وہ ہے روح الامین۔ روح الامین کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑے طاقتور بڑے زوراور ہیں اور عرش کے پاس ان کو مقام حاصل ہے۔ اللہ کے عرش کے پاس ان کو جگہ ملی ہوئی ہے، بڑے امانتدار بڑے فرمانبردار۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، روح الامین قرآن کو لے کر آئے، جس ہستی کے اوپر قرآن کا نزول ہوا وہ رحمت للعالمین، اس قدر رحمت للعالمین کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہ مشرکین مکہ و سردار ابو جہل کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رب کائنات سے اپنے لیے بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری سچی کتاب ہے، یہ قرآن تیری لالے کو بھی ہے کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں، تو نے ان کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں، لیکن اے اللہ حق ہونے کے باوجود میں ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر ہوں۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اے اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور دردناک ہمیں عذاب عطا فرما۔ اب قرآن یہ سچی کتاب ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی نبوت کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، ان کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دین اسلام یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں، حق پر مبنی ہے، تو رب کائنات نے عذاب کو کیوں نازل نہیں فرمایا؟ پتھروں کی بارش کیوں نہیں اتاری؟ کوئی اور عذاب کیوں نہیں دیا؟ رب کائنات نے وجہ بتلائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عذاب کو اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ میں نے آپ کے وجود اقدس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب تک آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں میں اللہ عذاب کا نزول نہیں فرماؤں گا۔ میں نے آپ کے وجود کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، میں نے آپ کے وجود کو صرف قریش والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، میں نے آپ کے وجود کو صرف بنی ہاشم کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ میں نے آپ کے وجود کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی، لے کر آنے والی ذات روح الامین کی، جس کے اوپر نازل ہوا وہ ذات رحمت للعالمین۔ نازل کرنے والے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لے کر آنے والے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا جب نازل کرنے والے میں شک نہیں، لے کر آنے والے میں شک نہیں، جس پر نازل ہوا اس پر شک نہیں، تو جو کتاب میں اللہ نے نازل کی ہے اس کتاب کے متعلق میں فرما دیتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جس چیز کی نسبت جڑتی گئی، جس چیز کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑتا گیا، رب کائنات اسے بھی عظمتوں سے نوازتا گیا۔ قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوا اللہ رب العزت نے اسے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان میں نازل ہوا، رب کائنات نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا رب کائنات نے اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ خیر من الف شہر، کہ اگر انسان کے نصیب میں وہ رات آ جائے نا تو رب کائنات 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب کائنات نے جس زبان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا وہ زبان تمام زبانوں کی سردار ہے۔
قرآن کی زبان عربی ہے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب العرب للثلاث، اہل عرب سے 3 وجوہات کی بنا پر تم نے محبت کرنی ہے. وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ لأننی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنہ عربی، کہ میں محمد خود عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے اور اہل جنت کی زبان وہ بھی عربی ہو. جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی تمام زبانوں کی سردار ہو. قرآن جس زمانے کے اندر نازل ہوا وہ زمانہ بھی تمام زبانوں کا سردار بن گیا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ محمد کا زمانہ ہے. حتیٰ کہ قرآن جس امت کے اوپر نازل ہوا رب کائنات نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رب کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خیر امت کا تاج سجا دیا. قرآن کا تعلق جس کے ساتھ جڑتا رہے گا رب کائنات اسے بھی عظمتوں سے نوازتے ہیں. اب قرآن کو جس نے ہمت کیا، حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن کا نزول ہوا، جس کے سینے میں قرآن شاد ہو چکا ہے، رب کائنات نے اس حافظ قرآن کو بھی عظمتوں سے نوازا. اتنا عظمتوں سے نوازا کہ رب کائنات حافظ قرآن کے 10 ایسے رشتہ دار جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے، رب کائنات اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور وہ 10 رشتہ دار جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہے، اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق فرمائیں گے. صرف اتنا ہی نہیں، رب کائنات حافظ قرآن سے کہیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر جس طرح قرآن پڑھا ہے، آج قیامت کے دن بھی قرآن پڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن شروع ہوگا وہاں تیری منزل شروع ہوگی، اور جہاں قرآن کی تکمیل ہوگی والناس کسی پر وہاں تیری منزل مقصود بھی تجھے مل گئی. یہ قرآن بڑی لاریب اور بے عیب کتاب ہے. ہم اگر قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں اس بات کے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرنی ہے. تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. حتیٰ کہ رب کائنات نے تمام انبیاء کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو حکم دیا کہ اگر تمہارے دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تو تم نے ان کی شریعت کی تابعداری کرنی ہے، اپنی شریعت کی تابعداری نہیں کرنی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. بے شک اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن جب تمہارے درمیان آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تو تمہاری نبوت وہاں پر ختم ہو جائے گی. تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تابعداری کرنی ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کو حکم دیا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے. تو کبھی سوچا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے کس کی تابعداری کا حکم دیا، کس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا؟ انبیاء کو امتوں کو حکم دیا تم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، لیکن نبی نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے جو اللہ نے تمہارے پر نازل فرمائی ہے. اس قرآن کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس قرآن کے پیچھے تم نے چلنا ہے، اس قرآن کے احکامات کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑی ہی لاریب اور بے عیب کتاب ہے. یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر تمام فتنوں کا علاج موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، کہ قریب تمہارے پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہوں، حتیٰ کہ وہ
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے، ہم ان فتنوں سے کس طرح بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ نے تمہیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے، تم نے اس کتاب کی تابعداری کرنی ہے، یہ کتاب تمہیں راہ ہدایت کی طرف چلا دے گی، یہ کتاب تمہیں حق کا راستہ دکھائے گی، یہ کتاب تمہیں ان تمام فطروں سے بچائے گی جو میرے بعد رونما ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے حالات بھی موجود ہیں، اور تمہارے بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے بھی حالات موجود ہیں، وحکم ما بینکم، صرف حالات ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے احکامات بھی موجود ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے هو الفصل ليس بالحزن، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس کے اندر کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ کتاب ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم اور متکبر شخص نے اس کتاب سے منہ موڑ لیا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا فرماتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اس کتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت کو طلب کیا تو اللہ اسے گمراہ کرے۔ کیوں؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ کتاب اللہ کی صراط مستقیم ہے، یہ سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر حکیم ہے۔ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن جب بھی اس قرآن کو پڑھا جائے گا نئی سے نئی بات انسان کے سامنے آئے گی، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جب اس کتاب کو جنات نے سنا نا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس قرآن کے اوپر اپنی ایمان لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ کتاب یہ انسان کو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ کو علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدقہ، جس نے اس کے مطابق کہا اس نے گویا کہ سچ کہا، ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس قرآن کے اوپر عمل کیا گویا کہ اسے اجر دیا جائے گا، ومن حکم به عدلا، اور جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا گویا کہ اس نے انصاف کیا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا تو گویا کہ اس نے صراط مستقیم کی طرف کو بلایا۔ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ آج ہمارے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ حالانکہ قرآن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ مومن کامیاب ہے، مومن کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر مومن کیسے کامیاب ہے، مومن کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ کیسے کامیاب ہے، یہ کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا یہ تمہارے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں اس لیے آ رہی ہیں کہ تم نے اللہ کی کتاب قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ فلسطین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر روزانہ ہزاروں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مردوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہے، یہ ان کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر یہ تکلیف ہے، مصیبت ہے۔ حتیٰ کہ فلسطین یہ وہ مقام ہے جو انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کی رہائش کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو فلسطین کے، فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام تختے پر بیٹھ کر ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن کا وہ مشہور واقعہ چیوٹی والا موجود ہے، وادی اسقلان جس کا نام ہے، جسے بعد میں وادی نمل کہا جاتا ہے، وہ فلسطین کے اندر موجود ہے۔ فلسطین یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں پر مسجد اقصی جیسی عظیم مسجد ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔
آج وہاں پر روزانہ بمباری کی جا رہی ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور 57 اسلامی ممالک ریاستیں ہیں، کوئی بندہ ان کے حق میں بول نہیں رہا۔ کیوں مسلمان پس رہے ہیں؟ کیوں ان کے بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور جو امت قرآن کو ترک کر دیتی ہے، رب کائنات نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو اس دنیا کے اندر میں اللہ کے قرآن کتاب سے منہ پھیر لیتی ہے، میں اللہ اسے 2 طرح کے عذاب دیتا ہوں، ایک دنیا کے اندر، ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر عذاب یہ ہے کہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، ان کے اندر، ان کی روزی کے اندر میں اللہ بے برکتی ڈال دیا کرتا ہوں۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تو 10 کھانے والے ہوا کرتے تھے، آج 10 کمانے والے ہو تو ایک کو بھی بٹھا کر نہیں کھلا سکتے۔ یہ کیوں معیشت تنگ ہو رہی ہے؟ کیوں بے برکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اپنی زندگی کے اوپر لاگو کیے جائیں اس کے احکامات کو۔ اور جو بندہ اس قرآن سے وہ پھیر لیتا ہے، اس دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھاتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ دنیا کے اندر تو میں دیکھ سکتا تھا، میرے پاس بصیرت تھی، میں دیکھ سکتا تھا، لیکن آج کیا ہوگی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ رب کائنات فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر جو تجھے میں نے بصیرت عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے بینائی عطا فرمائی تھی، یہ دنیا کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کو دیکھنے کے لیے، قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی تھی۔ لیکن آج تم نے اس سے منہ پھیر لیا تھا دنیا کے اندر، تو آج میں اللہ تم سے منہ پھیر لیتا۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر ترقی کو اپنا راز بنانا ہے، ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس قرآن کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ہم سارے جدا جدا ہیں، فرقہ واریت میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ آج تم نے اکٹھا ہونا ہے، جب تم اکٹھا ہوگے تو میں اللہ تمہاری حالات کو تبدیل کروں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں اللہ اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلے، جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے، میں اللہ بھی ان کے حالات کو نہیں بدلتا۔ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا، اور وہ پلیٹ فارم، وہ جگہ جہاں پر ہم نے اکٹھا ہونا ہے، وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ قرآن ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب۔ رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، یہ قرآن میں اللہ کی رسی ہے، یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے پاس ہے اور ایک سرا تمہارے پاس ہے۔ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جو امت کتاب اللہ کے اوپر عمل کرتی ہے، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میں اللہ نے اس کتاب کی بدولت بہت سی قوموں کو باتیں سنیا تک پہنچا دیا، بلندیاں عطا فرما دی، اور بہت سی قوموں کو زمین کی تہ تک نیچے تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ کو پیٹ دکھانے کا مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے پیٹ یہ مراد نہیں کہ اس کو اوپر کمر کر کے چلا جائے، بلکہ کتاب اللہ سے پیٹ یہ مراد ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پسے کچھ ایسے ڈال دیا گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہ تھے۔ آج ہم نے کتاب کو پسے کچھ ڈال دیا ہے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سوال کرے۔ احادیث کے اندر سوال موجود ہے کہ اس سے سوال انسان سے سوال کیا جائے گا من ربک کا، ما نبیک کا، ما دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ تمام سوالات احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن کی ایک ایسی لاریب اور بے عیب کتاب ہے کہ اس کے متعلق جو سوال کیا جائے گا وہ اللہ نے قرآن کے اندر ہی نقل کرنا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
میں اللہ نے تمہیں ذکر دیا نا تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دیا ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میں اللہ کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کروں گا. میں اللہ سوال کروں گا. اللہ ہم سے سوال کرے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، تم نے اس کے اوپر کیسا عمل کیا. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ آپ نے واقعی میں ہمیں قرآن دیا، آپ نے واقعی میں ہمیں لائق اور بے عیب کتاب عطا فرمائی، ہم نے غلاف میں لپیٹ کر اس کو اوپر الماری کے رکھ دیا تاکہ بچے بے بھی نہ کر سکیں. اب اللہ فرمائیں گے کہ میں نے اس لیے دیا تھا؟ نہیں. اللہ سوال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں لائق اور بے عیب کتاب عطا فرمائی، تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ہم کیا کہیں گے کہ اللہ بیٹیوں کی شادیاں ہوئی تو ہم نے ان کے سروں کے اوپر قرآن پر رکھ دیا تاکہ ان کو قرآن کے سائے میں رخصت کرے. اب اکثر وہ لوگ جو قرآن کو اٹھایا کرتے ہیں اور لڑکیوں کے سروں کے اوپر رکھتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ تیرا وضو ہے بھی کہ وضو ہی نہیں ہوتا اور قرآن کو اٹھایا ہوتا. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے اس لیے قرآن کو دیا تھا؟ نہیں، اللہ نے اس لیے قرآن نہیں دیا. اللہ ہم سے سوال کرے گا میں نے یہ قرآن کی تمہیں کیا دیا، اس نے اس سے آپ کیسے سلوک کیا. ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہمارے مردے جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی تختیوں کے اوپر ہم آیتیں کرسیاں لکھ دیا کرتے ہیں، چاروں کو لکھ دیا کرتے ہیں چاہے قبر کا عذاب کم ہو. اللہ فرمائے کہ میں نے اس لیے قرآن کو دیا تھا؟ نہیں، قرآن آیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہے، بے شک ایک آیت کو بھی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو آپ کو علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے کو بے انتہا ثواب عطا فرمائے. آپ کو علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس گئے. اصحاب صفہ یہ کوئی مالدار طبقہ نہیں تھا، بڑا ہی غریب اور تنگ دست طبقہ تھا. آپ کو علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون بندہ ہے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت اسے 2 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرمائے، اور وہ اونٹنی بھی کوئی ہلکی نہیں بلکہ انتہائی قیمتی اونٹنیاں. صحابہ صفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محنت کے ہمیں ملے اور کسی حرام کام میں بھی ہم نے اپنے ہاتھ نہ ڈالنے ہو تو کون بندہ انکار کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی 2 آیات کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ ان 2 اونٹنیوں سے بھی بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی 2 اونٹنیوں کا مقام ان سے کم ہو جاتا ہے، اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی 3 آیات سمجھے تو آپ نے فرمایا 3 اونٹنیوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. علامہ القیاس، اسی کے اوپر قیاس کرنا چاہیے. کوئی 10 سمجھے تو اللہ 10 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرمائے، کوئی 100 سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے اللہ 100 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرمائے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی 1 آیات یا 2 آیات پڑھی جائے، لیکن اس قرآن کی 1 آیت یا 2 آیت کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ یہ قرآن یہ کلام اللہ ہے. دیگر بھی کتابیں تھیں لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے. یہ ہمیں تب ہی معلوم ہوگا جب ہم قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ہم سے کیا مخاطب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہوا کرتا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے اور پھر اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اوپر لاگو کریں گے. اس لیے آپ کو علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس دنیا کے اندر ہر فن، ہر شعبے کے استاد اور شاگرد موجود ہے، لیکن بہترین استاد وہ ہے جو قرآن کا درس اور قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے، اور بہترین شاگرد وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا کرتا ہے. لہٰذا یہ قرآن بڑی ہی ناریب اور بے عیب کتاب ہے. انسان ترقیاں چاہتا ہے، مومن ترقی چاہتے ہیں، آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اس قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور یہ قرآن یہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان. یہ روزہ اور قرآن کی 2 ایسی عبادتیں ہیں کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے انسان کے لیے. کیسا جھگڑا؟ روزہ کہے گا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو پورا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، پورا دن حلال چیزوں سے روکا رکھا، پورا دن خواہشات نفسانیہ کی تکلیف سے روکا رکھا. اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا.
قرآن کہے گا اے اللہ میں نے دن کے وقت اس پہ روزہ رکھا لیکن رات کے وقت جاگ جاگ کر اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس نے میں قرآن کو پڑھا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو فرمایا ہے، قرآن کی خواہش کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ جب یہ روزہ اور قرآن اللہ سے جھگڑا کریں گے بندے کے لیے تو رب کائنات فرمائیں گے کہ آج میں اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آ گئی ہے کہ میں اللہ تمہاری سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دوں۔ لہذا یہ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس قرآن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اس کی چھوٹی بات کو بھی اپنی زندگیوں کے اوپر ہمیں لاگو کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اور اس قرآن کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق اپنی تمام زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو قرآن مجید رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر تلاوت کیا گیا ہے اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کا سنانا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو باعث